اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ کوئی زمیندار ہے تو زمین کے صدقے، کوئی جاگیردار ہے تو جاگیر کے صدقے، کوئی صنعت کار ہے تو فیکٹری کے صدقے، کوئی بادشاہ ہے تو رعایا کے صدقے۔ اسی چیز کے ذریعہ ان کا تعارف ہوتا ہے، لیکن یہ سارا کائنات کا حصہ ہے۔ زمین نہ ہوتی تو زمیندار کون ہوتا، جاگیردار نہ ہوتی تو جاگیردار کون ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو کوئی کیا کچھ ہوتا۔ لوگ اپنی عزت بناتے ہیں زمینوں کے ذریعہ، عہدوں کے ذریعہ، منصبوں کے ذریعہ۔ تازہ ہی آپ نے الیکشن نبھایا، کسی نے ایم پی اے کے لیے کوشش کی ہے، کسی نے ایم این اے بننے کی کوشش کی ہے، اب وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم بننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، صدر بننے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کھیل کیا ہے؟ اصل میں دنیاوی عزت حاصل کرنے کا کھیل ہے۔ دنیا کی عزت مل جاتی ہے اگر کوئی ایم پی اے بن جائے۔ ایم پی اے بننے کے بعد لوگ پھولوں کے ہار لے کر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کا ڈیرا بھر جاتا ہے، لوگ اپنی درخواستیں لیے اس کے دروازے پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو جن کے دروازے پہ جاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے ہو گئے ہیں، سب بڑے تھی گئے ہیں، ایم پی اے بن گئے ہیں، ایم این اے بن گئے ہیں، اور وزیر بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، اب صدر بن گئے، یہ بن گئے وہ بن گئے ہیں۔ بہرحال دنیاوی عزت کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ جواب میں کہتا ہے انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ آخر ہم سب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ جو نہیں رکھتے میری ان سے تو بات ہی نہیں ہے، وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہے۔ اس امام بارگاہ میں ایسا کوئی شخص آنا مناسب ہی نہیں ہے جس کا قرآن پہ ایمان نہ ہو، اللہ پہ ایمان نہ ہو، رسول پہ ایمان نہ ہو، اس کے تو آنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان مومنین کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو عزت اللہ کے لیے تو ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کو کون عزت دیتا ہے؟ ہر کسی کو تو اللہ عزت دیتا ہے، اللہ کو کون عزت دیتا ہے؟ مثلاً آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں، علی کو علی کس نے بنایا؟ یعنی علی کو علی ہونے والی عزت کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ کس نے بنایا؟ نبیوں کو نبی کس نے بنایا؟ رسولوں کو رسول کس نے بنایا؟ ولیوں کو ولی کس نے بنایا؟ یہ سب عزتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے عزت دی؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو کوئی عزت دے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو میں اس آیت کا کر رہا ہوں جو آپ تقریباً روزانہ تلاوت کرتے ہیں، جسے سورہ توحید کہا جاتا ہے۔ سورہ توحید کا ایک حصہ ہے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔ آگے بڑھیے، اللہ الصمد کیا معنی ہے اللہ الصمد کا؟ یعنی بے نیاز کیا مطلب؟ فارسی میں ترجمہ کرتے ہو، اپنی سرائے کھینچ کرو۔ یہ بے نیاز کا لفظ جو ہے یہ آپ کی زبان کا لفظ تو نہیں ہے، یہ تو کہیں سے آپ نے مانگا ہے۔ تو یا اردو میں کرو یا سرائکی میں کرو، جو کسی کا کسی بات میں محتاج نہ ہو وہ صمد ہوتا ہے۔
نہ کوئی اسے نفع دے سکے، نہ اسے نقصان دے سکے، نہ اسے کوئی بڑھا سکے، نہ اسے کوئی گھٹا سکے، نہ کوئی کسی اس کو عزت دے سکے، نہ کوئی اسے ذلت دے سکے۔ وہ ہے جو مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عزت بھی دیتا وہی ہے اور ذلت بھی دیتا وہی ہے، ملک بھی وہی دیتا ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ان جاگیرداروں مربے والوں سے پوچھو یہ جھونپڑیوں والے کیوں اتنے بڑے نہیں ہیں جو جھگیوں میں بستے ہیں؟ یہ بھی تو اپنے ماں باپ کی اولاد ہے۔ اگر چاہتا تو تیرے ماں باپ کے گھر میں تجھے پیدا نہ کرتا، کسی جھگی والے کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے تجھے فلاں نواب صاحب کا بیٹا بنا دیا، فلاں جاگیردار کا بیٹا بنا دیا، فلاں سادات کا بیٹا بنا دیا۔ شکر کر اس کا کہ جس نے تجھے ایسا بنایا۔ وہ ہے عزت دینے والا اور وہ ہے ذلت دینے والا۔ اب پھر میں اسی سوال پہ آتا ہوں، اللہ کو کون عزت دے؟ پس نتیجہ یہ ہے جو کسی چیز میں، عزت میں یا کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج ہو، وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ وہ عبد تو ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اسے کسی کے سامنے اپنا پیشانی ٹکانا پڑتی ہے اور سجدہ کرنا پڑتا ہے، وہ کسی کا سجدہ گزار نہیں ہوتا۔ یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ جو اس کا بنتا ہے وہ اس کا شکریہ بھی ادا کر دیتا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بذات خود عزت رکھتا ہے۔ جیسے وہ بذات خود وجود رکھتا ہے، ہر ایک کو وجود دینے والا کون ہے؟ وجود کی خیرات کون تقسیم کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہو اپنا اپنا وجود لے کر۔ آپ کو وجود کس نے دیا؟ اللہ کو وجود کس نے دیا؟ یہ بہت سارے بیچارے سوالات کرتے رہتے ہیں اور ان کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ذات وحدہ لا شریک ایسی ہے جو ہر ایک کو دیتی ہے، اسے کوئی نہیں دیتا۔ چونکہ وہ ہر ایک کو دینے والا ہے، اس لیے محمد و علی بھی اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت والی ہستی کون سی ہے؟ ذرا ان پہ ایک صلوات بھیجیے۔ یہ آپ نے کس سے صلوات مانگی اور کس کے لیے مانگی؟ ایک مرتبہ پھر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو اللہم ہے نا، یہ وہ ہے جس سے آپ نے مانگی ہے، جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں، جس سے آپ دعا کر رہے ہیں، جس سے التجا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اللہ ہے، تو صلوات بھیج۔ کن پر بھیج؟ محمد ہو۔ یعنی آپ ضمناً یہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو تو نے وہ عزت دی ہے جو کسی کو نہیں دی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑی عزت اللہ نے کس کو دی ہے؟ محمد ہو۔ کئی بیچارے فقط محمد پہ رک جاتے ہیں، آل محمد والی بات ان کو تکلیف دیتی ہے۔
میں کہتا ہوں بندے بنو، اللہ نے آل محمد کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان سے محبت سجتی ہے۔ ان کو محبت ہی کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ان سے بغض رکھنے والا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔